سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لیں کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ اگر بغیر کسی وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپ کپی ہو بغیر نمی کے تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر جلد کے زخم دیر سے بھریں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔
اگر پیٹ پھول رہا ہو تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکیں تو جان لو تمہارا اعصاب پریشان ہیں۔ اگر پنڈلیوں میں درد ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ سائیکولوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناک کی نوک پر اگر دانے نکل آئیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہارمونی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہے۔ اگر سر میں اکثر درد رہے سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو کہ تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھٹکنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی کے تو سمجھ لو کہ تھائرائیڈ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آئی تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت صرف 5 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو: یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غنی یا رزاق۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، گھر دولت سے بھر جائے گا۔ اگر چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئیں تو سمجھ لو کہ
کہ ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جڑنے لگیں تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ سے رال بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس کا نظام بلاک ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے اور ہر دروازہ بند، ہر امید ختم، تبھی اچانک کوئی نیا راستہ، کوئی انجان مدد یا کوئی سکون دل کو چھو جاتا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔